سورۃ الانعام مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 6 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے۔ اس میں 20 رکوع ہیں اور 165 آیتیں ہیں، لیکن ایک قول کے مطابق اس میں 166 آیتیں ہیں۔ اور یہ قاعدہ یاد رکھیں، جو مکی صورتیں ہیں ان میں بتوں کی اور شرک کی مذمت بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں انہوں نے کافروں نے 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، صفا مروہ پر بت نصب کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے حج کا پورا کانسیپٹ چینج کر دیا تھا، حج کے دوران بتوں کی پوجا کرتے اور ہر ایک نے مختلف قسم کے بت بنائے ہوئے تھے۔ تو مکی صورتوں میں بتوں کی مذمت، شرک کی مذمت بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح حضور کی رسالت اور قرآن پاک سچی کتاب ہے، اس کے دلائل ہیں۔ قیامت کا ذکر بکثرت ہے، موت کا تصور اس میں بکثرت دیا جاتا ہے، اور مکی صورتوں میں اللہ کی وحدانیت کا بیان بکثرت ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا بیان بھی بکثرت ہوتا ہے۔ اور مدنی جو صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، ان کا اسلوب اس طرح ہوتا ہے کہ ان میں نماز کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کا بیان ہے، دیگر ملک کیسے چلانا چاہیے، آپس کی زندگی میں کیا تعلقات رکھنے چاہیے، اس کا اکثر بیان مدنی صورتوں میں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، اور جس نے اندھیروں کو اور روشنی کو پیدا فرمایا۔ اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی قدر نہ ہو، اور روشنی نہ ہو تو پھر انسان اپنے معاملات کو حل نہ کر سکے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو روشنی دینے والا اور اندھیرے سے دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب ظلمات اور نور کا ذکر ہے تو اس موقع پر ہم یہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار ہمیں ظلمات سے نکال کر نور میں داخل فرما دے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ سرکشی کرتے ہیں، وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ ذات جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قضى اجلا، پھر ایک وقت مقرر فرمایا، وہ موت کا وقت ہے۔ تم مٹی سے پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، پھر آپ کی اولاد پانی کے قطرے سے پیدا ہوئی اور شان و شوکت بھی حاصل کی، جو کیا وہ کیا، لیکن آخر کار انجام موت ہے، پھر قبر میں جانا ہے۔ اور جس طرح ابتدا میں ہم دنیا میں آئے تھے تو بغیر کچھ لیے آئے تھے، قبر میں بھی جاتے ہیں تو کفن کے اندر جیب بھی نہیں ہوتی، جس طرح آئے تھے ویسے ہی جاتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو اعمال سے خالی تھے، اب قبر میں جاتے ہیں تو نیکیاں بھی ہیں، اور اگر گناہ کیے ہیں تو وہ گناہ ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مقررہ مدت ہے اللہ کے پاس، وہ ہے قبر کی زندگی کے بعد قیامت کی زندگی کے لیے اٹھانا۔ ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہے، آسمانوں میں بھی اس کی سلطنت ہے اور زمین میں بھی اسی کی سلطنت ہے۔ یعلم سرکم، وہ خوب جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو، وجہرکم، اور تمہاری اعلانیہ باتوں کو، ویعلم ما تکسبون، اور جو تم کام کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، جب بھی کافروں کے پاس
ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے تو یہ کافر لوگ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اس نشانی کو تسلیم نہیں کرتے. فقد کذبوا بالحق، پس بے شک ان کافروں نے حق کو جھٹلایا. لما جاءہم، جب وہ حق ان کے پاس آ گیا. فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان قریب ان کے پاس ان چیزوں کی خبر آ جائے گی جن چیزوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وہ قیامت کا مذاق اڑاتے، قبر کے عذاب کا مذاق اڑاتے، جہنم کے عذاب کا مذاق اڑاتے. بلکہ وہ تو اس کا بھی مذاق اڑاتے کہ قرآن پاک میں ہے کہ جہنم میں ایک درخت ہوگا جو کانٹے دار درخت ہوگا، وہ درخت جہنمیوں کو کھانے کو دیا جائے گا. تو یہ کافر ہنستے اور کہتے، ایک تو کہتے ہیں کہ وہ آگ اتنی خطرناک ہوگی کہ وہ ہڈیوں تک کو گلا دے گی، اور دوسرا کہتے ہیں کہ جہنم میں درخت بھی ہوگا. تو اگر آگ ہے تو درخت کہاں سے ہوگا؟ درخت تو آگ کے اندر قائم نہیں رہ سکتا. تو اس طرح سے وہ عقلی اعتراضات کرتے، اور ان کے جوابات قرآن مجید فرقان حمید نے دیے کہ وہ رب جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی قدرت سے کیا بعید ہے. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم. یہ کافر کہتے ہیں کہ کوئی طوفان، کوئی سیلاب ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. فرمایا کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا. مکناہم فی الارض، انہیں زمین میں وہ قوتیں دی. ما لم نمکن لکم، وہ قوتیں ہم نے تمہیں نہیں دی. ان کی عمر بھی لمبی ہوتی، وہ صحت مند اور تندرست بھی زیادہ ہوتے، اور ان میں طاقت و قوت اور لمبائی اور چوڑائی بھی ان کی زیادہ ہوتی. پھر وہ پہاڑی زندگی گزارتے، پہاڑوں میں گھر بناتے، ایسے اونچے اونچے گھر بناتے کہ نہ کوئی طوفان پہنچ سکے، نہ زلزلہ انہیں نقصان پہنچا سکے، نہ سیلاب انہیں نقصان پہنچا سکے. لیکن ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے ان پر آسمان سے موسلادھار بارشیں نازل کی. چاروں طرف ہریالی، باغات، پھل، اناج، کسی چیز کی کمی نہ تھی. بلکہ اس زمانے میں تو عالم یہ تھا کہ ہر ایک کے پاس اتنا ہوتا کہ اسے کمانے کی بھی حاجت نہ ہوتی. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور ہم نے نہریں جاری کی. تجری من تحتہم، جو ان کے نیچے سے رواں دواں ہوتی. مگر انہوں نے گناہ کیے، ان نعمتوں کی قدر نہ کی، ناشکری کی. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پس ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا فرمایا. وہ قوم فنا ہو گئی، ان کی جگہ دوسری قوم آ گئی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے قرآن پاک، اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ اللہ نازل فرما رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کہتے کوئی اوپر سے آسمان سے کاغذ گرتے ہوئے نظر آئے اور ان کاغذ کو ہم ہاتھ لگا کے چھو کر دیکھیں تو ہمیں یقین آئے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ارشاد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، قرطاس کے معنی کاغذ. اور اگر ہم آپ پر کوئی کتاب کاغذوں میں نازل کرتے فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پس اس کتاب کو یہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت بھی ضرور کافر کہتے ان هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے. وہ کہتے یہ تو ہماری آنکھوں پر جادو کیا گیا ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، وہ کہتے ہیں ان پر یعنی حضور پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا گیا. کوئی فرشتہ آتا اور وہ ہمیں نظر آتا اور وہ کہتا کہ یہ سچے اللہ کے نبی ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ قانون پیش کیا کہ اگر جو نشانی امت مانگے، قوم مانگے، وہ نشانی اگر دے دی جائے اور پھر ایمان نہ لائیں تو پھر تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے.
وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم فرشتے کو نازل فرماتے اور یہ پھر بھی نہ مانتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو معاملہ ختم ہو جاتا اور یہ تباہ ہو جاتے، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ تو ابھی مہلت ہے، وہ سمجھ لیں اور توبہ کر لیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر کوئی فرشتہ آ کر انہیں بتاتا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو فرشتہ تو نور سے بنا ہے اور فرشتہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتا، تو سوال یہ ہے کہ اس نور کو وہ کیسے دیکھتے؟ تو وہ فرشتہ بشری لباس میں آتا اور وہ بشر کی شکل میں ہوتا، تبھی انہیں نظر آتا، اس کے علاوہ تو انہیں نظر نہ آتا۔ اب جب وہ بشر کے لباس میں ہوتا تو پھر بھی یہ کہتے کہ یہ فرشتہ ہی نہیں ہے، یہ مانتے ہی نہ کہ یہ فرشتہ ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم ان پر فرشتے کو نازل کرتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اسے مرد بناتے، وَلَلَبَسْنَا، لام زب اللہ کے معنی ضرور، اور لبسنا شک میں مبتلا رہتے، عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو ان پر وہی شک باقی رہتا جس شک میں وہ ابھی مبتلا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اور بے شک من قبل کا، آپ سے پہلے رسولوں سے مذاق کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کی بے ادبیاں کی گئیں۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو جو وہ مذاق اڑاتے تھے، اسی مذاق نے مذاق اڑانے والوں کو تباہ کر دیا۔ دین کا انہوں نے مذاق اڑایا، اسی مذاق اڑانے نے انہیں تباہ کیا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، سیرو فی الارض، زمین میں گھومو پھرو۔ یہ تفریح کے لیے نہیں کہ تفریح کے لیے گھومنا کوئی معنی نہیں رکھتا، عبرت کے لیے گھومو، ذرا زمین میں عبرت کے لیے چلو اور اپنی نگاہ کو نگاہ عبرت بناؤ۔ ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا برا ہوا۔ کسی بادشاہ کی قبر پہ چلے جاؤ، بڑے غرور و تکبر سے بادشاہت کرتا تھا، اب مٹی میں مٹی ہو رہا ہے، اس کی قبر پہ جا کر دیکھیں، کسی اس قوم کو دیکھیں جن کے خندرات موجود ہیں، آج سے سینکڑوں سال پہلے وہ قوم تہذیب و تمدن کا پوری دنیا میں مرکز تھی، آج ان کے خندرات ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لمن ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ کس کا ہے؟ قل للہ، آپ ہی فرمائیے کہ وہ اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لکھ دیا۔ وہ غضب بھی فرماتا ہے، وہ قہر بھی فرماتا ہے، مگر اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی مشیت ہے۔ وہ ڈھیل دے رہا ہے، کافروں کو بھی روزی دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی کتنا بھی بڑا کافر ہو، اگر آخر عمر میں بھی توبہ کر لے تو وہ توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور ایمان کی برکت سے اس کے گناہوں کو ایسا مٹاتا ہے کہ نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ کتنا بھی انسان گناہ گار ہو، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے 100 انسانوں کا قاتل جب اس نے توبہ کی نیت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بخش دیا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ضرور بضرور وہ اللہ تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا، اس قیامت کے دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا بس وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی جس کو اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے وہی ایمان نہیں لاتا۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ موجود ہے رات میں اور دن میں، یعنی جس پر رات آتی ہے، جس پر دن آتا ہے،
وہ تمام چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا علم والا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں کسی کو اپنا دوست بنا لوں؟ مراد یہ کہ کسی سے دوستی ایسی کروں کہ اس کی دوستی اللہ سے دور کر دے اور اللہ کے مقابلے میں اس کو دوست بنا لوں؟ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ فاطر السماوات والارض، وہی رب آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، سب کو وہی روزی دیتا ہے اور وہ کسی سے روزی نہیں مانگتا، اسے اس کی حاجت نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ مخلوق کا محتاج نہیں، ساری مخلوق کو وہی کھلاتا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، وہی کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور اسے نہیں کھلایا جاتا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنی گردن کو جھکا دوں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہر کفر سے، ہر شرک سے اور ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی اخاف، بے شک میں خوف کرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے اس بات کا خوف ہے، عذاب یوم عظیم، اس عظیم قیامت کے دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے۔ نبی تو اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، تمہیں آخرت کا خوف نہیں ہے؟ تم اس عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ مَن یُصْفَفْ عَنْهُ یَوْمَئِذٍ، جس سے اس دن عذاب دور کر دیا جائے اور اس دن جو عذاب سے محفوظ رہے گا، فقد رحمہ، بس اسی پر اللہ نے رحمت فرمائی۔ اے اللہ اپنی رحمت ہم پر فرما اور ہمیں بھی ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی کھلی کامیابی ہے، روشن کامیابی ہے۔ اللہ یہ کامیابی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ کافر لوگ، یہ گناہ گار لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کو انسانوں پر کتنا بھروسہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی قتل کرتا ہے تو اگر ہم غور کریں تو بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے وہ قتل اس لیے کرتا ہے کہ اس کی سورس بڑی پاورفل ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے مجھے کوئی پکڑ نہیں سکے گا۔ یہ ڈاکہ زنی، یہ قتل و غارت گری، یہ دہشت گردی جو ہوتی ہے تو کہتے ہیں ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ تو انسان پر بھروسہ کر رہا ہے، حالانکہ دیکھ نہیں رہا کہ میں انسان پر بھروسہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالی ناراض ہو کر مجھ پر عذاب نازل کرے تو بتائیے کیا کوئی انسان روک سکتا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، ناراض ہو جائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ تو ان دنیا داروں کے لیے گناہ نہ کیے جائیں۔ یہ دنیا دار لوگ نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں۔ جو خالق ہے، مالک ہے، نعمتیں دینے والا ہے، بیماری دور کرنے والا ہے، تو اسی کی بارگاہ میں جھکا رہے بندہ اور اسی کی فرما برداری کرے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے اور ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہیں بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی اس بھلائی کو روک نہیں سکتا۔ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پس وہی ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے،
وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وہی حکمت والا خبر رکھنے والا ہے. قل اے محبوب آپ فرمائیے ایُّ شَیْءٍ اکبر شہادہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قل اللہ آپ فرمائیے سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے. شہید بینی و بینکم اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ اور میری طرف یہ قرآن نازل کیا گیا. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں. وَمَنْ بَلَغْ اور تمہیں بھی ڈراؤں اور جس تک میرا پیغام پہنچے اسے بھی میں ڈراؤں. یعنی تا قیامت جتنے لوگ آنے والے ہیں سب کے لیے حضور نذیر بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ کیا تم گواہی دیتے ہو ان مع اللہ آلہۃ اخری بے شک اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں جن کی پوجا کی جائے. کوئی خدا اور بھی ہو سکتا ہے تم اس بات کی گواہی دیتے ہو. ان مشرکوں سے فرمایا کفار مکہ سے فرمایا قل اے محبوب آپ فرمائیے لا اشہد میں یہ گواہی نہیں دیتا. میں تو کیا کہتا ہوں قل اے محبوب آپ فرمائیے انما ہوا الہ واحد صرف وہی ایک ہی معبود ہے اللہ رب العالمین. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اور بے شک میں ان تمام بتوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی توریت و زبور انجیل وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں. کما یعرفون ابناءہم جیسا کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ جب کسی کے سامنے نیا چہرہ آتا ہے تو اس کا ذہن یہ کہتا ہے کہ میں نے اس چہرے کو دیکھا نہیں ہے. لیکن جب کوئی قریبی رشتہ دار اس کے سامنے آتا ہے تو چہرے کو دیکھتے ہی وہ اس کا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ تو شکل دیکھی ہوئی ہے. بلکہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو چہرہ دیکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی تعجب یہ سوال پیدا نہیں ہوتا. مراد یہ ہے کہ زبور توریت اور انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ کے چہرے مبارک کا نور اور آپ کا حسن و جمال اس انداز میں بیان کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. حضور کا چہرہ انور دیکھتے ہی ایمان لے آئے کہ آپ کا چہرہ انور توریت زبور اور انجیل کی بتائی ہوئی نشانیوں کے عین مطابق اور جو اس کے عالم تھے وہ بغیر دیکھے اپنی نگاہوں میں حضور کا تصور رکھتے تھے. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا پس وہ ایمان نہیں لاتے. تو ایمان وہی لاتا ہے جو اپنا بھلا چاہتا ہے. وَمَنْ أَوْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او کذب بآیاتی یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. سب سے بڑا ظالم وہی ہے. انہ لا یفلح الظالمون بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے کامیاب نہیں ہوں گے. ہمارے ذہن میں تو ظالم کا ایک تصور یہ ہے کہ جو کسی پر ظلم کرے کسی پر ضرب لگائے کسی کو مارے. لیکن حقیقت میں مشرک اور کافر سب سے بڑا ظالم ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا. اسی طرح گناہ کرنے والا بھی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اس قیامت کے دن ہم انہیں جمع فرمائیں گے.
ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، بت پرستی کی، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، وہ شرکا، وہ بت جو تم نے گمان کر کے بنا لیے تھے، وہ کہاں ہیں جنہیں تم خدا سمجھتے تھے؟ ثم لم تکن فتنتهم، پھر ان کے پاس کوئی بناوٹ نہ رہے گی، کوئی چال باقی نہ رہے گی، الا ان قالوا، مگر وہ اس طرح کہیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم، ہمارے رب کی قسم، اے پروردگار ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ اس وقت جب یہ بالکل پھنس جائیں گے تو کل بروز قیامت مشرکین یہ کہیں گے، اے پروردگار ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں ہے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو اپنی جان پر کیسا جھوٹ بولتے ہیں۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو وہ باتیں اپنی طرف سے گڑھ لیا کرتے تھے، یعنی جو انہوں نے بت بنائے تھے، یہ بت ان سے اب گم ہو گئے اور ان کا کوئی تعاون نہیں کر رہے، اور بے بسی میں اب یہ بتوں سے ہی انکار کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان کافروں میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، وہ سنتے تو غور سے ہیں بسا اوقات، لیکن چونکہ ان کے دلوں پر مہریں لگی ہیں اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، أَن يَفْقَهُوهُ، تاکہ وہ اس کلام کو نہ سمجھ سکیں۔ یہ پردے کیوں آئے؟ جب انہوں نے کفر کیا اور شرک کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے انہیں ایمان سے محروم فرما دیا۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی ہے۔ کان میں اگر روئی ٹھونسی ہوئی ہو اور کوئی غور سے سننے کا انداز اختیار کرے تب بھی کچھ سنتا نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، ان کے دل ہلتے نہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں، لا یؤمنوا بها، پھر بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حتی اذا جاؤوک، یہاں تک کہ جب وہ اے محبوب آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ یقول الذین کفروا، کافر کہتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو کلام پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اس طرح وہ کلام الہی کی توہین کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وہ خود اس سے رک جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور اس سے بدکتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، کلام الہی کو تسلیم نہیں کرتے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ خود اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اے سننے والے اگر تو دیکھے وہ وقت، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب یہ کافر، یہ مشرکین، یہ بت پرست جہنم پر کھڑے کیے جائیں گے، روکے جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ جنتی اور جہنمی بروز قیامت ایک ساتھ ہوں گے، تو ارشاد ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ۔ پھر مجرموں کو الگ کیا جائے گا اور فرشتے مجرموں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اور پاؤں سے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے قریب لے جائیں گے، اور جہنم کے قریب سب کو جمع کیا جائے گا۔ تو اس وقت جب وہ جہنم کے شعلوں کو دیکھیں گے، فقالوا، وہ کہیں گے، یا لیتنا نرد، ہائے افسوس، کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم نیکی کریں اور جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔
یا لیتنا نرد، کاش ہمیں دوبارہ واپسی مل جائے دنیا کے اندر. پھر کیا ہوگا؟ ولا نکذب بآیات ربنا، تو ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن ہو جائیں گے اور جہنم سے پھر بچ جائیں گے اور پھر ہمیں جنت ملے گی. تو ایک دفعہ موقع مل جائے جہنم کو دیکھ کر انہیں احساس ہوگا. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ جو وہ باتیں چھپاتے تھے اس سے پہلے اب وہ ظاہر ہو گئی. ان کے گناہ ان کے سامنے آ گئے اور اب انہیں انجام نظر آ گیا، اس لیے وہ یہ باتیں کرتے ہیں. اور عالم یہ ہے کہ ولو ردو، اگر یہ دوبارہ دنیا میں لوٹا دیے جائیں، لعادوا لما نہوا عنہ، تو پھر وہی کام کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں. وَقَالُوا، وہ بولے، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، ہماری تو یہی دنیا کی زندگی ہے. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم قیامت کے دن نہیں اٹھیں گے. ان کافروں نے کہا وَلَوْ تَرَىٰ، اور اے سننے والے کاش تو دیکھے، اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اس وقت کو جب یہ کافر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا یہ جو باتیں میں نے کہی تھی یہ سچی باتیں نہیں ہیں، یہ حق نہیں ہے، یہ قیامت کا وقوع حق نہیں؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں اے ہمارے رب، تیری قسم یہ سب سچ ہے. قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب یہ عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک ان لوگوں نے اپنا بڑا نقصان کیا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یعنی قیامت کو انہوں نے تسلیم نہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اسے تسلیم نہ کیا. یا پھر ایسے بھی لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کی ملاقات کو یاد نہ رکھا اور گناہ کر کر کے اتنے گناہ کیے کہ اللہ ناراض ہو گئے اور ان کے ایمان برباد ہو گئے. حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آئے گی، قالوا، وہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے حسرت، ہائے افسوس ان گناہوں پر جو ہم نے اس دنیا میں کیے. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اللہ اکبر، کیا قیامت کا منظر ہوگا. فرمایا وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھ پر، اور اس بوجھ تلے دبے ہوں گے. جس کے جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ اس پر بوجھ ہوگا. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سن لو یہ سب سے برا بوجھ ہوگا جو وہ کل بروز قیامت اٹھائیں گے. زندگی باقی ہے، توبہ کر لی جائے اور توبہ کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سچی پکی توبہ کر کے ایک نیک زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے. اور یہ دنیا کی زندگی کا کیا ہے، ایک نہ ایک دن گزر جائے گی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی طرح بے وقت ہے. بچے کھیلتے ہیں تو وہ اپنا وقت 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ صرف کرتے ہیں. کھیل کے بعد آپ بتائیے آپ کے سامنے کوئی وجود ہوتا ہے؟ وہ انہوں نے کھیلا ہے اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا. ایسے ہی دنیا کے اندر انسان کتنی بھی محنت کر لے، آخر کا قبر میں جائے گا تو ساری محنتیں دنیاوی یہیں رہ جائیں گی، نیک اعمال ہی کام آئیں گے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر متقی لوگوں کے لیے ضرور بہتر ہے. متقی وہ لوگ ہیں جو سچی پکی توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں.
افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قد نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون، بے شک جو باتیں کہتے ہیں کافر اس سے آپ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اے محبوب ہم اس بات کو جانتے ہیں، آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مفسرین نے اس آیت کے تحت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کیسی محبت فرماتا ہے کہ حضور رنجیدہ ہوں تو اللہ ان کے رنج کو دور فرماتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، پس بے شک یہ کافر آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے۔ فَصَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا، عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، جو کافروں نے انہیں جھٹلایا اور جو انہیں تکلیفیں دیں تو ان رسولوں نے صبر کیا۔ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں، دین کا پیغام عام کریں، قرآن و حدیث کی دعوت عام کرنے میں جو تکالیف برداشت ہم کریں گے اور جو لوگوں کی طنز و طعنوں کو ہم سنیں گے تو اللہ تعالی ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اس کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالی غیب سے مدد فرمائے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ گئیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر تم پر ان کافروں کا اعراض شاق گزرتا ہے، اس کا تمہیں افسوس ہوتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، پس اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں ایک سرنگ بنا لو، او سلمن فی السماء، یا آسمان میں سیڑھی لگا لو، فتأتیہم بآیہ، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، مگر پھر بھی وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں کافروں کی ضد کا بیان ہے اور ہر دھرمی کا بیان ہے کہ نشانی تو اسے فائدہ دیتی ہے کہ جس کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہو، کوئی وسوسہ ہو، کوئی الجھن ہو۔ کافر تو سب کچھ دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان سب کو ہدایت پر جمع فرما دیتا، تمام دنیا کے لوگ مسلمان ہو جاتے۔ اللہ تعالی نے کسی پر جبر نہ فرمایا، اسے مجبور محض نہ بنایا، بلکہ جنات اور انسان کو اللہ تعالی نے اختیار دیا کہ وہ ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں یا وہ جہنم کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ انسان اور جنات صرف انہیں ہی اختیار ہے کہ وہ جنت یا جہنم دونوں میں سے کون سی راہ اختیار کرتے ہیں۔ باقی جتنی مخلوق ہے ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالی کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس اے لوگوں تم نادانوں میں سے نہ ہونا اور اس کی حکمتوں کے بارے میں کسی قسم کی الجھن کا شکار نہ ہونا۔ نصیحت کون قبول کرتا ہے؟ انما یستجیب الذین یسمعون، نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو غور سے سنتے ہیں، اور کافر غور سے سننے کو تیار نہیں ہوتے۔
اور ان کے دل نصیحت کو قبول کرنے سے مردہ ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جب بھی سنیں غور سے سنیں، توجہ قرآن پاک کی طرف رکھیں۔ جب قرآن پاک غور سے سنا جائے تو قرآن پاک دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ والموت، اور کافر جو دل کے مردہ ہیں، مردہ دل ہیں، انہیں اللہ تعالی جسمانی موت دے گا، اور پھر یبعثہم اللہ، اللہ انہیں اٹھائے گا کل بروز قیامت، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا، اور کافر بولے، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی ان پر نازل کیوں نہ ہوئی؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، بے شک اللہ تعالی آیت نشانی نازل کرنے پر قادر ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ جو نشانی طلب کرتے کہ آسمان سے فرشتہ اترے اور ہمیں بتائے کہ یہ سچے نبی ہیں، پھر کبھی کہتے کہ ہم غریب ہیں، ہمیں مالدار بنا دیجئے، ہمارے لیے ایک سونے کا باغ بنائیے جس کی سیڑھیاں چاندی کی ہوں، اور اوپر سے آسمان سے ایک کتاب اترتی ہوئی نظر آئے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ کبھی کیا کہتے، کبھی کیا کہتے، اس طرح کے مختلف وہ مطالبات وہ کیا کرتے۔ یہ مطالبات کرتے اور وہ مطالبات پورے نہ ہوتے تو یہ اعتراضات کرتے اور کہتے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قرآن پاک عطا فرمایا، قرآن کی ہر آیت کو ہم آیت کہتے ہیں، کبھی آپ نے اس کے معنی پہ غور کیا؟ آیت کے معنی ہی نشانی ہے، تو قرآن کی ہر آیت ایک نشانی ہے۔ اور کیسی نشانی ہے کہ قرآن پاک نے چیلنج کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بندے کا کلام ہے تو ایک آیت جیسی بنا کے دکھاؤ، وہ نہ بنا سکے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس سراپا آپ معجزات، آپ کی آنکھ مبارک بھی معجزہ، آپ کا کان مبارک بھی معجزہ، اس کے علاوہ آپ نے سینکڑوں معجزات دکھائے، لیکن پھر بھی یہ ان کا مطالبہ یہی تھا کہ جو ہم نشانی مانگ رہے ہیں وہ مل جائے۔ اور اس کے بارے میں قاعدہ یہ تھا کہ اگر جو یہ معجزہ طلب کر رہے ہیں وہ بڑی نشانی انہیں عطا کر دی جاتی، پھر ان کی مہلت ختم ہو جاتی، کیونکہ پھر ایمان بالغیب کا معاملہ نہ رہتا، وہ تو غیب کو سامنے ظاہر کر دیا جاتا۔ پھر اگر وہ ایمان نہ لاتے تو اجتماعی کافروں پر عذاب آتا، اور جس طرح طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہلاک ہو گئے، پوری دنیا کے کافر ہلاک ہو جاتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے۔ اس مہلت کا یہ نتیجہ ہوا کہ کئی کافر مسلمان بھی ہو گئے، اور جو کافر مسلمان نہ ہوئے ان کی نسلیں مسلمان ہو گئیں۔ ارشاد فرمائے، محبوب آپ فرمائیے، بے شک اللہ تعالی نشانی اتارنے پر قادر ہے، مگر وہ نہیں اتار رہا، اس کی حکمت ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، ارشاد فرمایا، زمین میں چلنے والا جانور اور وہ پرندہ جو اپنے پروں سے اڑ رہا ہے، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، وہ تمہاری طرح مخلوق ہیں، تمہاری طرح مخلوق ہیں، تمہاری مثل امتیں ہیں۔ اس سے مراد مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو۔
مگر ان میں اور تم میں فرق ہے. ایک لحاظ سے یہ کہ ان کی زندگی یہی دنیا کی زندگی ہے، پھر مر کر مٹی میں مل جانا ہے، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے. اور تمہیں اٹھنا ہے، جنت یا جہنم میں سے کسی ایک جگہ پر جانا ہے. دوسری بات مفسرین یہ بیان کرتے ہیں الا امم امثالکم سے یہ مراد ہے کہ پرندوں اور جانوروں کا نظام، جسم کا نظام اور انسان کے نظام میں بہت زیادہ مماثلت ہے. جس طرح انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، جانور بھی اسی انداز میں دیکھتا ہے. جس طرح ہم کان سے سنتے ہیں، جانور کا نظام سننے کا بھی وہی ہے. ہمارے جو ہضم کا نظام ہے وہی ہضم کا نظام، ہاضمے کا نظام جانوروں کا بھی ہے. اسی طرح ہمارے یہاں افزائش نسل کا جو نظام ہے وہی نظام جانوروں میں بھی ہے. لیکن اگر انسان اللہ کی معرفت نہ رکھے اور شریعت کے مطابق زندگی نہ گزارے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ بلکہ وہ تو جانور سے بھی بدتر ہے کہ جانور کو تو مر کر پھر جہنم میں نہیں جانا، وہ خود اپنے ہاتھوں جہنم میں جانے کی تیاری کرتا ہے. ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. زمین میں چلنے والے جانور اور وہ پرندے جو اپنے پروں سے اڑتے ہیں تمہاری طرح وہ مخلوق ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو باقی نہ رکھا. قرآن پاک میں ما کانا ما یکون کا علم ہے، اولین آخرین کے علوم کے خزانے ہیں. ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. صم و بکم، بہرے ہیں اور گونگے ہیں. فی الظلمات، اندھیروں میں ہیں. آنکھ تو ہے، آنکھ دیکھتی بھی ہے، لیکن حق دیکھنے سے ان کی آنکھ اندھی ہے. کان بھی ہیں، کان سنتے بھی ہیں، لیکن حق اور ہدایت کی بات سننے اور سمجھنے سے کان آری ہیں. من یشاء اللہ یضلل، جسے اللہ چاہے گمراہ فرما دیتا ہے. مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر ہدایت اس کے مقدر میں باقی نہیں رہتی. وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے پر کر دیتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ بار بار عذاب مانگتے اور کہتے کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا. اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ سورۃ الانعام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس زمانے میں جو حالات تھے کہ کفار مکہ شرک کیا کرتے، بتوں کی پوجا کرتے، اور پھر کہتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، آئیتکم، ذرا تم بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا تم پر قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی اس وقت پوجا کرو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا ضمیر خود ملامت کرتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. تو ایسے عذاب کے وقت وہ اللہ ہی کو یاد کریں گے. بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اللہ ہی کو یاد کرو گے. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر اگر وہ چاہے گا تو تمہاری مشکل کو
جس مشکل میں تم اللہ کو یاد کر رہے ہو وہ دور کر دے گا۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم ان بتوں کو بھول جاؤ گے جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر یہ تو مشرکوں کی مذمت ہے۔ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھیں، کتنا بھی گناہگار مسلمان ہو، نماز ایک نہیں پڑھتا اور گناہوں میں پڑا رہتا ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اس پر مشکل آتی ہے تو اسے اللہ ضرور یاد آتا ہے، یعنی اس کا ضمیر ملامت ضرور کر رہا ہے، اس نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیا ہے اور گناہوں میں یہ آواز دبی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے اب نیا وار کیا ہے۔ وہ نیا وار یہ ہے کہ لوگوں کو ماڈرن روشن خیال ہونے کا تصور دے کر یہ تصور دیا جائے کہ تم یہ جو گناہ کر رہے ہو بالکل صحیح کر رہے ہو۔ جب گناہ کا تصور ہی ختم ہو جائے اور ضمیر کی آواز کو ایسا دبا دیا جائے کہ وہ مشکل میں بھی نہ اٹھے، تو ایسے کئی لوگ ہیں کہ مشکلات میں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے۔ لوگوں پر مشکلات آتی ہیں، وہ کیوں آتی ہیں؟ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، نبی بھیجے، انہوں نے نیکی کی دعوت دی، کافروں کو گناہوں سے روکا، مگر جب انہوں نے نصیحتوں کو قبول نہ کیا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پس ہم نے انہیں سختی اور مشکل کے ساتھ پکڑ لیا۔ جب گناہ کیے انہوں نے اور نصیحت کو قبول نہ کیا تو بأسا ضراء، سختی، مشکلات اور مصیبتیں ان پر آ گئیں۔ بیماری ہے جو جانے کا نام نہیں لیتی، ایک اگر گھر کا فرد تندرست ہوتا ہے تو دوسرا بیمار، کاروبار جو ہے نقصان پہ نقصان، کچھ بھی نہیں تو سکون چین نہیں، بے چینی ہے، کبھی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کبھی قرضوں کی وجہ سے پریشان ہے، کبھی دشمن کی دشمنی اور دھمکیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی، مصیبتیں، آفتیں وہ لگی ہوئی ہیں اور اس کی کثرت بھی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیں، توبہ کریں اور نیک ہو جائیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، لیکن نہ تو انہوں نے توبہ کی، نہ انہوں نے گناہوں میں کوئی کمی کی، نہ وہ اللہ کی طرف مائل ہوئے اور گناہوں میں پڑے رہے۔ تو یہ مصیبتیں آئیں کس کے لیے تھیں؟ تاکہ یہ ہدایت پذیر ہو جائیں، لیکن انہوں نے ان مصیبتوں سے سبق حاصل نہ کیا۔ تو ارشاد فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پھر ہمارا عذاب جب ان کے پاس آیا تو وہ گر گڑائے نہ وہ گر گڑائے، نہ انہوں نے توبہ کی، گناہوں میں پڑے رہے۔ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بات ابھی میں نے عرض کی تھی کہ شیطان بسا اوقات ذہن یہ بنا دیتا ہے کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے آراستہ کر دیا، ان کے لیے مزین کر دیا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان غلط کاموں کو جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اب مصیبت میں بھی انہیں یہی محسوس ہوا کہ ہماری کون سی خطا ہے، ہمارا کون سا گناہ ہے، جیسے آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو آج کل کا میڈیا بھی شیطان کا کام کر رہا ہے، آج کل کی تعلیم، آج کل کے دین سے دور لوگ بھی شیطانی کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عیاشی کرنے میں اور عیش و عشرت کرنے میں کیا حرج ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اسلامی ملک کا صدر اگر یہ بیان دے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ عیش و عشرت کو
ناچ گانوں کو اور رقص اور سرور کی محفلوں کو حرام کہتے ہیں، ہمیں ان کو ملک سے ختم کرنا ہے۔ اب بتائیے، اور یہ کہا جائے کہ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، تو آپ بتائیے کہ کس قدر افسوس ہوتا ہے کہ ہم دین سے کتنے دور ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے کاموں کو جو وہ کیا کرتے تھے گناہ، اس کو مزین کر دیا، آراستہ کر دیا، وہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، اس لیے مصیبتوں میں بھی توبہ کی توفیق نہ ملی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھول گئے جو نصیحتیں انہیں کی گئیں اور انہوں نے نصیحتوں کو بالکل چھوڑ دیا، مصیبتوں کے باوجود بھی ہدایت پذیر نہ ہوئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، بڑا ہی عجیب معاملہ ہے، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ خیال تو یہ تھا کہ ایسے لوگوں پر عذاب آ جائے، لیکن قرآن پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، تندرستی، روزگار، عیش و عشرت سب مل گیا، بارشیں ہو رہی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ وہ اور سرکش ہو گئے اور مزید گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوشیوں میں مگن تھے ان نعمتوں کی وجہ سے جو انہیں دی گئیں، اور ذرہ برابر بھی ان کے دل میں اللہ کی یاد باقی نہ رہی، خوب گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، ارشاد فرمایا اخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کو اچانک عذاب میں گرفتار کر لیا، فاذا ہم مبلسون، پھر ایسی گرفت ہوئی اس وقت وہ نا امید ہو گئے اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا ان کے لیے کوئی نہ تھا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی اور اس کو ختم کر دیا گیا۔ کیا آپ نے ایسے لوگ نہ دیکھے جب وہ عیاشی کرتے 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 بہت زیادہ دین سے دور ہو گئے، اچانک سے کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو گئے، بسا اوقات وہ کنگلے ہو گئے، بسا اوقات بے شمار مصیبتوں میں گرفتار ہوئے، وہ تنزلی میں جاتے رہے اور تباہ ہو گئے۔ والحمد للہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درس سے عبرت ہے، بندہ گناہوں پر توبہ کر لے اس سے پہلے کہ اس پر وہ عذاب آ جائے جو ٹلنے والا نہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، ذرا بتاؤ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھوں کو مٹا دے، تمہارے کان اور تمہاری آنکھوں کو لے لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ آپ ذرا غور کریں، کیا دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان کی آنکھیں صحیح تھیں، دولت بھی تھی، انہوں نے بہت اپنی آنکھیں بچانے کی کوشش کی، لیکن آہستہ آہستہ آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو کان سے بہرے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن میں سمجھ عقل نہیں ہے، ان کی عقل کی رگ ہٹ چکی ہے اور انہیں لوگ پتھر مارتے ہیں، وہ پاگل خانوں میں داخل ہیں۔ جس رب نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، عقل دی ہے، اگر ہم اس رب کی فرمانبرداری نہ کریں اور شکر بجا نہ لائیں تو بتائیے کون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے تو کون ہے جو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ اے محبوب آپ ان مشرکین مکہ سے فرمائیے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتاؤ ذرا اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، اللہ کے علاوہ کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس لا کر دے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کے وقت کون تمہارا تعاون کر سکتا ہے؟ انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، ہم کیسے آیتیں بار بار بیان فرماتے ہیں،
ثم هم یصدفون، پھر بھی وہ منہ پھیرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتکم، اے گناہوں بھری زندگی گزارنے والوں، تم بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، او جہرتن، یا ظاہر ہو کر آ جائے، یعنی آہستہ آہستہ عذاب بڑھ رہا ہو، اچانک آ جائے یا سامنے سے آہستہ آہستہ آ رہا ہو، دونوں صورتوں میں کیا تم اللہ کے عذاب کو ٹال سکتے ہو؟ هل یہلک الا القوم الظالمون، صرف ظالم قوم، گناہگار قوم ہی ہلاک ہوگی۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نے رسولوں کو صرف خوشخبری دینے کے لیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا۔ فمن آمن واصلح، پس جو کوئی ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، انہیں عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی اور گناہ کیا کرتے تھے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا اقول لکم، میں نے تم سے نہیں کہا، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور اللہ نہ چاہے تب بھی میں دوسروں کو دے دوں۔ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بادشاہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں نے یہ کہا کہ میں خود ہی غیب جان لیتا ہوں اللہ کی عطا کے بغیر۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں نے تم سے کہا بے شک میں فرشتہ ہوں۔ کافر لوگ عجیب و غریب قسم کے اعتراضات کرتے، کبھی کہتے کہ آپ اگر نبی ہیں تو سوتے کیوں ہیں، آپ نے نکاح کیوں کیے، آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں، آپ پانی کیوں پیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اگر میں نے کہا ہوتا میں فرشتہ ہوں تو فرشتہ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، فرشتے ان چیزوں سے دور ہیں، تو میں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بے مثل بشر ہیں، یعنی آپ بھی بشر ہیں ہم بھی بشر ہیں، مگر ہماری بشریت میں اور حضور کی بشریت میں بہت بڑا فرق ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نہ کھانے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی 2 دن یا 3 دن نہ کھاتے تو آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار ہوتے، پیٹ پر پتھر آپ باندھ کر رکھتے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ 2 3 مہینے تک نہ سحری کرتے نہ افطار کرتے، مسلسل روزہ فرماتے، اور نہ تو پیٹ پر پتھر باندھتے اور نہ ہی چہرے پر بھوک کے آثار ہوتے۔ تو مفسرین نے، محدثین نے ان دونوں حالتوں کو بیان کیا اور فرمایا یہ دونوں حالتیں کیا ہیں۔ حضور کے ساتھ کبھی یہ معاملہ ہوتا کبھی یہ معاملہ ہوتا، تو فرمایا بات یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی تربیت کے لیے آئے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ 2 دن 3 دن سے بھوکے ہیں، چہرے پر بھوک کے آثار ہیں، پیٹ پر پتھر ہیں، یہ لوگوں کے لیے نمونہ اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے تھا۔ اور 2 مہینے اور 3 مہینے سے آپ نے نہ سحری کیے نہ افطار کیا، مسلسل روزے رکھ رہے، اسے صوم وصال کہا گیا۔ فرمایا یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو طاقت دی ہے اس طاقت کا اظہار ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب دیکھا کہ حضور
کہ ہر سنت پر ہم عمل کرتے ہیں، تو حضور مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیے۔ چند دن روزے رکھے بغیر سحری اور افطار کے، تو عالم یہ ہوتا کہ نماز کے عالم میں کبھی کوئی مسلمان دائیں طرف گرتا، کبھی بائیں طرف گرتا۔ وہ مسجد نبوی میں آتے تو دیوار کے سہارے چلتے، اس میں بھی گر جاتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض گزار ہوئے کہ آپ کی سنت پر عمل پیرا ہے، آپ بھی صوم وصال رکھ رہے ہیں، نہ آپ سحری کر رہے ہیں نہ افطار کر رہے ہیں، تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور مجھے میرا رب پلاتا ہے۔ تو وہ نورانیت کا ظہور تھا، وہ طاقت و قدرت و تصرف کا ظہور تھا۔ آپ نے 2 دن سے فاقہ کیا ہے اور پیٹ پر پتھر ہیں، بھوک کے آثار چہرے پر ہیں۔ وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہے کہ کیسے بھی حالات ہو جائیں، کیسی بھی مشکلات آ جائیں، تمہیں اسلام کی خدمت نہیں چھوڑنی اور اس دین کو ہمیشہ تھام کر رکھنا ہے اور اسی دین کی تمہیں خدمت کرنی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ نہ تو میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں تمہیں مالدار کروں گا، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہر بات جو تم پوچھو گے میں ضرور بتاؤں گا۔ تو کچھ باتیں حضور ارشاد فرماتے اور کچھ باتیں معلوم ہونے کے باوجود آپ خاموشی اختیار فرماتے حکمت کے تحت۔ اور یہ عقیدہ یاد رکھیں کہ ساری قوتیں، ساری طاقتیں اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہیں۔ ہر نبی، ہر ولی اور ہر فرشتے کو جو مقام، جو طاقت، جو قدرت ملی وہ اللہ کی عطا سے ملی۔ ارشاد فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن مجید فرقان حمید سورہ نجم میں ارشاد فرمایا کہ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے جو بھی الفاظ نکالتے ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں، اپنے جی سے آپ کوئی بات نہیں کہتے۔ تو جب حکم ہوتا ہے تو آپ عطا بھی فرماتے ہیں، سوال کا جواب بھی دیتے ہیں، اور جب حکمت کے تحت اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آپ خاموش رہتے ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ فرمائیے کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کافر اور مومن بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وانذر، اے محبوب آپ ڈرائیے، بہ الذین یخافون، اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں، اس بات کی سمجھ رکھتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جمع کیے جائیں گے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اس وقت اللہ کے مقابلے میں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ لعلہم یتقون، انہیں ڈرائیے تاکہ وہ ڈریں اور تقوی اختیار کریں۔ انبیاء اور اولیاء کل بروز قیامت شفاعت کریں گے، حفاظ بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، حاجی جن کے حج مقبول ہوں گے وہ بھی شفاعت کریں گے، مگر جس کا ایمان برباد ہو گیا اس کا کوئی شفیع نہیں ہوگا۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اس کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا کل بروز قیامت، نہ کوئی ان کی سفارش کرنے کو تیار ہوگا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور تم ان لوگوں کو دور نہ کرو کہ جو صبح و شام اپنے رب کی یاد کرتے ہیں۔ یریدون وجہا، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، ان کے حساب میں سے تم پر کوئی چیز نہیں۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور تمہارے حساب میں سے ان پر کوئی چیز نہیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ، پس اگر تم نے انہیں اپنے آپ سے دور کر دیا،
فتکون من الظالمین، تو تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں درس اور حکم عام ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسے لوگوں کو اپنے قریب پاتا ہے جو ہوتے غریب ہیں، بظاہر دنیا میں حقیر ہوتے ہیں، بظاہر دنیا میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، مگر وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو دور نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ مال کی حیثیت ہے اور نہ نسب کی حیثیت ہے، نہ خاندان کی حیثیت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول اس پر ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار آئے اور کافروں کے سردار کہنے لگے کہ آپ ہمیں وقت دیں اور ہم آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کی باتیں سنیں، ہو سکتا ہے ہم پر کوئی بات اثر کر جائے، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے مسلمان ہیں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ان میں سے اکثریت غریبوں کی ہے، غلاموں کی ہے، کمزوروں کی ہے، تو ان کی موجودگی میں ہم بیٹھنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں، تو آپ ان کو یہاں سے بھگائیے تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں انہیں یہاں سے نہیں اٹھاؤں گا، اگر تمہیں ہدایت کی بات سننی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری مرضی۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو اجازت دے دیں اور تھوڑی دیر کے لیے ان غریب مسلمانوں کو سمجھا دیں، کیونکہ یہ کافر ہیں اور اس وقت ان کے ذہنوں میں کفر کی نحوست ہے، گندگی ہے، اس لیے غرور و تکبر کا شکار ہے۔ جب آپ کی باتیں سنیں گے، ایمان لے آئیں گے تو ان کے دل سے غرور نکل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بھی تیار نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں ان غریب مسلمانوں کی جو اللہ کو اتنا یاد کرتے ہیں، میں ان مسلمانوں کو اپنے سے دور کر کے ان کا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیصلے کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا، اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ انسان یہ دیکھے کہ کون سا بندہ ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ آج کل معذرت کے ساتھ ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم اگر دعوت میں بھی جاتے ہیں تو مختلف ٹیبل پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو کئی ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اگر تمہیں مجھے تلاش کرنا ہو تو غریبوں کی محفل میں تلاش کیا کرو، تم مجھے وہاں بیٹھا ہوا پاؤ گے۔ اور آپ یہ دعا کرتے، یا اللہ مجھے مسکین رکھ، مسکینی کی حالت میں مجھے دنیا سے اٹھا، اور میرا معاملہ کل بروز قیامت مسکینوں کے ساتھ فرما۔ یہاں مسکین اور غریب سے مراد نیک مسلمان ہے کہ سب سے بڑی چیز تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور اسی طرح ہم نے آزمایا، بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ، بعض کو بعض کے ذریعے، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، یہ آزمائش ہے۔ اور اکثر دیکھا جائے تو اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی اس وقت سے لے کر اب تک اکثر کافر جو مالدار تھے وہ اکثر کافر رہے اور اکثر غریب ایمان لائے، یعنی مسلمانوں میں اکثریت ہمیشہ غریبوں کی رہی ہے۔ بلکہ اب تو یہ عالم ہے کہ مسلمان اچھا خاصا نمازی ہو اور تھوڑا پیسہ آ جائے، تھوڑی دولت آ جائے تو وہ نعوذ باللہ من ذالک عیش و عشرت میں اور گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، تاکہ وہ کہیں کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے
ہمارے درمیان میں سے ان پر اپنا فضل فرمایا ہے اور احسان فرمایا ہے۔ مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں کافر، اور کہتے ہیں کہ اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو ہمیں ملتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دولت ان غریب مسلمانوں کو نہیں دی، تو اگر اللہ راضی ہوتا تو انہیں دولت دیتا، اور اگر ہم سے ناراض ہوتا تو دولت کو لے لیتا۔ تو یہ یاد رکھیں، دولت کا ملنا اور دولت کا چلا جانا یہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضامندی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قارون کے پاس بھی دولت، نمرود کے پاس بھی دولت، آج بھی یہودیوں کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، تو دولت کا ہونا اللہ کی بارگاہ میں معزز عزت والا ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، آپ غنی تھے، مالدار تھے، لیکن آپ کو کوئی کاروبار اور کوئی دولت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا تھا۔ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ شکر کرنے والوں کو خوب جاننے والا نہیں؟ یقیناً جاننے والا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مومنین، فقل، تو اے محبوب آپ فرمائیے، سلام علیکم، اے مومنو تم پر سلام ہو، سلامتی ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لکھ دیا، انہ من عمل منکم سوءا بجہالت، تم میں سے جو کوئی بھی جہالت نادانی کی وجہ سے گناہ کرے گا، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بندہ اگر گناہ کرتا رہے اور جب بھی توبہ کی توفیق مل جائے تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، بلکہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، نہ صرف گناہ مٹا دیے جاتے ہیں بلکہ جتنے گناہ تھے ان کے برابر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں گناہگاروں کا راستہ واضح ہو جائے اور سب کو پتہ ہو جائے، سب کو معلوم ہو جائے کہ جو گناہگار ہے اس کے لیے جہنم کا راستہ ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ فرمائیے بے شک مجھے منع کیا گیا کہ اللہ کے سوا جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہ کروں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر ایسا ہو جائے تو اس وقت تو میں راستے سے دور ہو جاؤں اور میں ہدایت یافتہ میں سے باقی نہ رہوں، اور ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ ہر نبی معصوم ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ کافروں تم امید مت رکھو میں تمہاری کبھی بھی بات مانوں گا نہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس روشن دلیل کو جھٹلایا۔ یہ آیات اور اس طرح کی آیات اس وقت نازل ہوئیں، خصوصاً سورہ کافرون کا شان نزول اس وقت ہوا کہ جب کافروں نے کہا کہ تھوڑا آپ ہماری مانیں تو تھوڑا ہم آپ کی مانیں گے، کمپرومائز کر لیتے ہیں، ایک سال آپ بتوں کی پوجا کریں تو پھر ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو فرمایا لا اعبد ما تعبدون، یعنی اے کافروں میں بتوں کی پوجا نہیں کروں گا، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ کسی بھی صورت میں،
تمہارے لیے تمہارا باطل مذہب ہے اور میرے لیے سچا دین ہے۔ اس میں ان لوگوں کو درس ہے کہ یہودیوں کو سمجھانے جاتے ہیں، عیسائی کو سمجھانے جاتے ہیں، تو کسی کو بھی سمجھاتے ہیں جو دین سے دور ہے، اللہ رسول کا بے ادب ہے یا اولیاء کا بے ادب ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم تھوڑا ہمارے ساتھ چلو اور ہماری عبادات اور جو بھی معاملات ہیں اس کو بجا لاؤ، تو پھر ہم تمہاری بات سنیں گے۔ تو اس صورت میں بعض نادان گرجے میں بھی چلے جاتے ہیں، مندر میں بھی چلے جاتے ہیں، ہمیں نہیں جانا، کیونکہ وہ ہدایت پذیر ہو یا نہ ہو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہمارا کام ہے دعوت دے دینا۔ اب وہ آئے یا نہ آئے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ بھئی ہم تو اپنے رب کی طرف سے سچے دین پر ہیں، ہمارا دین سچا ہے، تم نے اس دین کو جھٹلایا ہے، تم اس دین میں آؤ، ہم تمہارے دین کو جھوٹا مانتے ہیں، اس لیے ہم کمپرومائز بالکل نہیں کر سکتے۔ اب وہ نہیں مانتا، نہیں سنتا، تو کل بروز قیامت ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کافر کیوں رہا۔ ہاں یہ ضرور سوال ہوگا کہ گرجے میں کیوں گئے، مندر میں کیوں گئے۔ ارشاد فرمایا ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس وہ عذاب نہیں جس کی تم جلدی مچاتے ہو، وہ عذاب تو اللہ کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا تمہیں دے گا۔ ان الحکم الا للہ، حقیقی فیصلہ کرنے والا تو صرف اللہ ہے۔ یقص الحق، اس نے حق بیان کیا، وہو خیر الفاصلین، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لو ان عندی ما تستعجلون بہ، جس عذاب کی تم جلدی مچاتے ہو وہ عذاب اگر میرے پاس ہوتا، لقضی الامر بینی و بینکم، تو ضرور میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ تم اللہ کے بے ادب ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ اللہ کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اگر میرے پاس عذاب ہوتا تو میں تمہیں اس کا مزہ چکھاتا، لیکن وہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں کہ اس نے ڈھیل عطا فرمائی۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی ہمارے سامنے اللہ کی بے ادبی کرے تو ہمیں اس پر ناراض ہونا چاہیے، یہ ایمان اور محبت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرتا تو آپ ناراض نہ ہوتے، آپ برداشت کرتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بے ادبوں کو ڈھیل دیتا ہے، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بے ادبی کرنے والوں کو ڈھیل دیتے اور آپ ان پر ناراضگی کا اظہار نہ فرماتے، آپ برداشت کرتے۔ لیکن صحابہ کرام کا طریقہ یہ رہا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرتا وہ محبت رسول کا تقاضا تھا کہ آپ ان پر ناراضگی کا اظہار بھی کرتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو واقعہ بھی موجود ہے کہ آپ نے ایک منافق کا سر ہی قلم کر دیا جس نے یہ کہا کہ مجھے اپنے نبی کا فیصلہ سمجھ میں نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک، میں مطمئن نہیں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جو میرے نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، غیب کے خزانے کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، حقیقی طور پر وہی جانتا ہے اور اس کے بتائے بغیر کوئی نہیں جان سکتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور جو پتا گرتا ہے اسے اللہ جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں جو دانہ ہوتا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر تر اور خشک چیز کا بیان کتاب مبین میں موجود ہے۔ کتاب مبین سے مراد قرآن پاک بھی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ بھی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں
لوح محفوظ کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے، تو یہ لکھا کیوں گیا؟ فرمایا یہ فرشتوں کے لیے، اولیاء اور انبیاء کے لیے لکھا گیا۔ جب بھی اللہ چاہتا ہے تو لوح محفوظ منکشف ہو جاتا ہے اللہ کے نیک بندوں کو، اور وہ تقدیر کے حال کو اللہ کی عطا سے پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن سارے علم کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، جسے جو ملا اللہ کی عطا سے ملا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی رب ہے جو تمہیں رات کو موت دیتا ہے، یعنی تمہیں نیند دیتا ہے۔ نیند بھی ایک طرح سے موت ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ دن کے وقت تم کیا کام کرتے ہو۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے اس دن میں، یعنی رات کو نیند آئی گویا کہ موت کے مشابہ ہے نیند، اور پھر اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے اسے نیند سے بیدار فرماتا ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ نیند میں ہی وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لِيُقْضَى، یہ نیند سے بیدار اس لیے فرمایا گیا تاکہ فیصلہ پورا کیا جائے، اجل مسمى، مقررہ مدت کا۔ وہ موت ہے تو موت تک یہ معاملہ ہوگا، سوئے پھر جاگ گئے، پھر سوئے پھر جاگ گئے، اور جب موت آئے گی تو وہ آنکھ ایسی بند ہوگی کہ پھر وہ دنیا میں آنکھ نہیں کھلنی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آنکھ بند ہو کر قبر میں جا کر آنکھ کھل جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں فلاں کی آنکھ بند ہو گئی، حقیقت میں آنکھیں بند تھیں، مرنے پر آنکھیں کھلتی ہیں۔ اور دنیا ایک خواب ہے، جیسے خواب میں انسان حقیقت سمجھتا ہے، اٹھنے کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو ایک خواب تھا، تو مرتے وقت یہ محسوس ہوگا کہ یہ دنیا تو ایک خواب اور دھوکہ تھا۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، وہ تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے۔ اس سے مراد کرامن کاتبین بھی ہیں جو نیکی اور بدی کو لکھتے ہیں، اور اس سے مراد وہ محافظ فرشتے ہیں جو بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، حَتَّى إِذَا جَاءَ، یہاں تک کہ جب آتی ہے، أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم میں سے کسی کو موت، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو ہمارے رسول اسے موت دیتے ہیں، یعنی فرشتے اسے موت دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ فرمایا کہ وہ حفاظتی فرشتے اٹھ جاتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے، تو پھر بہانہ بن جاتا ہے اور وہ حفاظت نہیں کرتے کیونکہ اب موت کا وقت آ گیا۔ غور کرو، ثم ردوا الی اللہ، وہ مرنے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ مولاہم الحق، وہ اللہ جو ان کا سچا مولا، مالک اور آقا ہے۔ الا لہ الحکم، سن لو فیصلہ حقیقی تو اسی کا ہے۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہی جلد حساب لینے والا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا، اے مشرکین مکہ بتاؤ، خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہیں کون مصیبت سے نجات دیتا ہے جب تم اسے گریہ و زاری کرتے ہوئے اور دل میں چپکے چپکے یاد کرتے ہو۔ لئن انجانا من ہادہ، اور اس وقت تم یہ کہتے ہو کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات مل گئی، لنکونن من الشاکرین، ضرور بضرور ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ خیر یہ آیت کریمہ مشرکین مکہ کے رد میں ہے۔
لیکن آج گناہگار مسلمان ذرا غور کرے کہ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ جب ہم بالکل پھنس جاتے ہیں تو اس وقت اللہ بھی بہت یاد آتا ہے، اور اس وقت تو ایسا دل ہمارا کرتا ہے کہ بس اب تو ایسے نیک بن جائیں گے، بالکل سب گناہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن جب انسان مصیبت سے دور ہو جاتا ہے پھر بھول جاتا ہے۔ قل اللہ